بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہو جب بھی حاملہ ہوتی تو میں چپکے سے اس کے کھانے میں حمل گرانے کی گولیاں ملا کر اسے کھلا دیتی اور حمل ضائع ہو جاتا تو میں سب لوگوں میں مشہور کر دیتی کہ میری بہو بانجھ ہے، کیونکہ یہ بات کوئی جانتا نہیں تھا کہ اس کے بچے میں پیدا ہوتے ہی ایک خاص قسم کا نقص ہوگا۔ مگر اس بار جب بہو حاملہ ہوئی تو فوراً میکے چلی گئی، اور جب 9 مہینے بعد اس نے بچہ جنا تو بچے کو دیکھتے ہی سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ تو میرا نام آصفہ ہے۔ میرے 3 بچے ہیں اور میرا گھرانہ بہت ہی زیادہ خوشحال ہے۔ پہلے ایسا بالکل بھی نہ تھا، مگر پھر میری زندگی میں ایک ایسی عورت جس کے آنے کے بعد میری زندگی پوری طرح ہی بدل گئی۔ جب میری شادی ہوئی تو میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا، بلکہ وہ تو کسی اور سے محبت کرتا تھا، وہ میری طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ پھر مجھے وہ عورت ملی کہ جس نے مجھے ایسا وظیفہ بتایا، جو وظیفہ میں نے تقریباً 1 مہینے تک پڑھا۔ اس کے بعد میرا شوہر میرے گن گانے لگا۔ پہلے مجھے اس پہ ذرا بھی یقین نہیں تھا، لیکن جب واقعی میں اس کے وظیفے نے اثر دکھایا تو میں بھی ماننے لگی کہ وہ اللہ والی ہے اور اللہ ہی کی بات کرتی ہے۔ پھر اس نے ایسی کئی باتیں مجھے بتائیں، ایسے کئی مشکلات میری زندگی میں آئیں، مگر جیسے ہی میں نے اس عورت سے رابطہ کیا، میری زندگی کی تمام مشکلات پل بھر میں ہی حل ہو گئیں۔ اب تو میرا یہ حال تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے بڑے یا چھوٹے فیصلے لینے ہوتے تو میں ہمیشہ اسی سے مشورہ لیتی تھی، اور وہ مجھے کبھی کوئی غلط مشورہ دیتی بھی نہ تھی۔ ہمیشہ اللہ کا نام لے کر ہی مجھے بہترین مشورہ دیتی تھی۔ میں کبھی کبھی اپنی قسمت پر رشک کرتی تھی کہ اللہ نے اسے میری زندگی میں بھیجا ہے، میں اس کی دل سے خدمت کرتی۔ اور پھر جب میری اولاد جوان ہوئی تو میں نے سوچا کہ مجھے اپنے بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے۔ میں نے اس سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ تم ایک ماں ہو، جیسا تمہیں اپنے بچوں کے بارے میں بہتر لگے تم ویسا ہی کرو۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، لیکن جیسے ہی اس نے میری بہو کو دیکھا تو اسے دیکھتے ہی دنگ رہ گئی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے پہلی بار اس اللہ والی کو بڑا پریشان دیکھا تھا۔ جب شادی نمٹ گئی تو میں اس کے پاس گئی اور پوچھنے لگی کہ میں نے آپ کو شادی میں بہت زیادہ پریشان دیکھا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور میری پریشانی کی وجہ تمہاری بہو ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ میری بہو کی وجہ سے آخر کیا پریشانی ہو سکتی ہے، مگر جو باتیں اس نے مجھے بتائیں اس کے بعد میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں آخر کیا بولوں۔ ہمیشہ اس کی بات سچ ہو جاتی تھی، لیکن انہوں نے پریشانی کے ساتھ اس کا حل بھی بتا دیا تھا۔ جو حل اس نے مجھے بتایا تھا وہ میں کسی بھی طرح کروں گی، یہ بات میں ٹھان چکی تھی۔ اس لیے میری بہو جب بھی حاملہ ہوتی تو میں چپکے سے اس کے کھانے میں حمل گرانے کی گولیاں ملا کر اسے کھلا دیتی اور حمل ضائع ہو جاتا تو میں سب لوگوں میں یہ مشہور کر دیتی کہ میری بہو بانجھ ہے، کیونکہ یہ بات کوئی جانتا نہیں تھا کہ اس کے بچے میں پیدا ہوتے ہی ایک خاص قسم کا نقص ہوگا۔ جب بھی اس کا حمل ضائع ہوتا میری بہو مجھے شک بھری نظروں سے دیکھتی، ایسا لگتا تھا کہ اسے شک ہو گیا ہے کہ اس کے حمل گرانے کی اصلی وجہ میں ہی ہوں۔ مگر اس بار جب بہو حاملہ ہوئی تو وہ فوراً میکے چلی گئی۔ جب میری بہو اپنے میکے چلی گئی تو میں اس کے میکے جانے سے بڑی پریشان ہو گئی، کیونکہ اس بار مجھے حمل ضائع کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے جا کر اللہ والی سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں پورے محلے میں یہ مشہور کر دوں کہ میری بہو کسی جانور نما انسان کو جنم دینے والی ہے۔ میں نے پورے محلے میں یہی مشہور کر دیا، اور جب 9 مہینے بعد اس نے بچہ جنا اور وہ اسے لے کر واپس اپنے سسرال آ گئی تو سارا محلہ اس جانور نما انسان کو دیکھنے کے لیے جمع ہوا۔ مگر اس بچے کو دیکھتے ہی سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ تو بالکل صحیح سلامت تھا۔ میں بھی حیران رہ گئی تھی۔ محلے والیوں نے مجھے اچھی باتیں سنائیں اور وہاں سے چلی گئیں۔ میری بہو نے کہا کہ جس اللہ والی پر بھروسہ کر کے آپ میرا حمل گراتی رہی ہیں، اصل میں وہ ایک مجرم ہے۔ صرف چند پیسوں کی خاطر وہ اپنی ساس کا قتل کر کے بھاگ گئی ہے، اور اللہ والی بن کر یہاں کی محلے کی عورتوں کو بے وقوف بناتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی، اور میں نے کہا کہ اس نے آج تک مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کو نقصان اس لیے نہیں پہنچایا کیونکہ آپ اس کا مطلب پورا کر رہی تھیں، آپ نے اسے رہنے کے لیے کھانے کے لیے جگہ بھی دی ہوئی تھی۔ تو پھر اب اس نے ایسا کیوں کیا؟ میری سوئی ابھی بھی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی، کیونکہ میرا باپ SHO ہے اور اسے اچھی طرح سے پتا ہے کہ اگر میرے باپ کو اس کے بارے میں پتا چل گیا تو وہ اسے جیل میں ڈال دے گا۔ اسی لیے وہ کسی بھی طرح مجھے اس گھر سے نکلوا دینا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اس نے آپ کو استعمال کیا، اور آپ بے وقوفوں کی طرح اس کے کہے پر عمل کرتی رہیں۔ میری بہو نے مجھے اچھی خاصی سنائی اور مجھے اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندگی ہوئی۔
میں نے جو اس اللہ والی کو اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی تھی فوراً اسے گھر سے نکال دیا اور اپنی بہو کے باپ سے خود رابطہ کر کے اسے جیل پہنچا دیا۔ اس نے میرے ہاتھوں جو قتل کروائے تھے، بھلے اس کی سزا مجھے نہیں ملی تھی، مگر میرا ضمیر مجھے ہر وقت ملامت کرتا رہتا تھا اور میں خود کو کوستی رہتی تھی کہ آخر میں نے ایسا کیوں کیا اور اس پر اندھا اعتماد کیوں کیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔